السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیو ڈے نیو ولاگ. اور آج کا ولاگ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پر. یہ بہت پرانا ولاگ ہے میرے پاس، لائک یہ ہوگا کوئی 15 سپٹمبر سے بھی پہلے کا. اور میں ریزن اب بتا دوں گی آج کے ولاگ میں کہ میں جو ہے 2 ہفتے سے ولاگ کیوں نہیں اپلوڈ کری تھی. ایکچولی ہمارے خاندان میں 2 ایسی ڈیتھس ہوئی تھی، سڈن ڈیتھ ہوئی ہیں آگے پیچھے ایک ہفتے کے گیپ سے، جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ جو ہے ہم سب اپسیٹ تھے اور مینٹلی جو ہے نا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا. تو سب سے پہلے میرے ہوئی تھی میرے خالو کی ڈیتھ 15 سپٹمبر کو، اور وہ سڈن ڈیتھ تھی، کارڈیک اریسٹ سے تھی. اور میرے خالو جوان تھے، وہ اپنے آفس کی کام کی وجہ سے، ٹریننگ کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. اور ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. لائک میرے سے بڑے بھائی کو پتا تھا، کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، اور ان کو سڈن کارڈیک اریسٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر ہم لوگ منصیرہ چلے گئے تھے میری خالہ کی طرف. اور اس ٹائم پہ جو قیامت ہم پہ آئی تھی اس کا میں بتا بھی نہیں سکتی. توبہ ہم سب کا جو حال تھا اور جو چیزیں تھیں اس ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میرا کزن حسیب، میں جس کا بلاگ پہ بھی بار بار بتاتی رہتی ہوں، ہمارے گھر آتا رہتا ہے، اس کے فادر تھے وہ. اور لائک بچے اتنے چھوٹے اور میری خالہ اتنی ینگ، تو اس کی وجہ سے سب پورا خاندان اتنا ڈسٹرب ہو گیا تھا. اس کے 1 ہفتے کے بعد ہم واپس آئے. تو ہم آئے تھے 20 تاریخ کو، 21 کو ہم واپس آئے. تو 23 سپٹمبر کو میرے کزن جو اویس بھائی ہیں ان کے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بچپن سے بیمار تھا، لائک اس کے دل میں جو ہے پرابلم تھی، تو اس کے دل کا سائز بڑا ہوتا رہتا تھا. تو اس کا جو ہے پیس میکر بھی ڈلا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس کے بعد سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی بھی. وہ تھوڑا سا اس کے پیٹ میں درد ہوا تو اسے ہاسپٹل لے کے گئے، اور صبح جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. صبح 8 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 23 سپٹمبر کو. اس کی وجہ سے پھر ہمیں دوبارہ اسلام آباد سے منصیرہ جانا پڑا. اور کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ جو تو ڈیتھ سے ہم لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت ینگ تھی، بچے کی ڈیتھ تھی، اور ایک لائک بالکل ہی اس طرح جوان انسان کی ڈیتھ تھی جس کی فیملی کو اس کی ضرورت تھی. اس کی مطلب ایک انسان کو جانے کا دکھ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے جانے کا دکھ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے. اور ابھی تک لائک ہم لوگ ابھی تک اسٹیبل نہیں ہوئے ان 2 ڈیتھ سے. اور بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں کی فیملیز کو اللہ پاک صبر دے، اور ہم سب کو بھی صبر دے. ظاہر ہے ہم سب اپنی زندگی میں آگے موو آن کر جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افیکٹڈ جو فیملیز ہوتی ہیں، جو زیادہ کلوز ونز ہوتے ہیں، لائک ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا ان کی وائف ہوتی ہیں. میری خالہ ان کے بچے میرے خالو سے جاننے سے زیادہ، اور ان کی جو بہنیں وغیرہ ہیں وہ بھی، لیکن اپنے گھر میں کاموں میں مصروف ہو جائیں گی. لیکن سب سے زیادہ میری خالہ اور ان کے بچے افیکٹ ہوں گے. اور یہاں پر جب میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، لائک ہی واز 29، اور مطلب لائک اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے پیرنٹس اور یہ سب لوگ جو ہیں زیادہ افیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ ظاہر ان کو ہر وقت ہر پل یاد آئیں گے. تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمارے خاندان کو بس اب کسی اور آزمائش میں نہ ڈالے، اور کسی کے ایسے ناگہانی وفات میں مطلب اس طرح نہ ہو ہمارے پر، اور کوئی آزمائش نہ آئے، کیونکہ یہ درد برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک بس ان دونوں محروم کی اللہ پاک مغفرت کرے، اللہ پاک ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. دونوں کی لائک ایک ہفتے کے ڈسٹینس سے ہوئی ہے. میرے خالوں کی 15 سپٹمبر اور اس کی جو ہوئی ہے میرے کزن کی 23 سپٹمبر. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سے دن ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ان دونوں ڈیتھ سے ابھی تک ریکور نہیں کر پائے. تو میرے پاس یہ ولاگ بنا ہوا تھا، تو میں نے کافی ٹائم سے ولاگ نہیں اپلوڈ کیا تھا. میں نے بولا چل میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کیوں نہیں شیئر کر رہی تھی. تو یہاں خیر یہی وجہ تھی. اور پلیز آپ لوگ میرے خالو اور میرے کزن کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم سب کو صبر دے، اور خاص طور پہ میری خالہ کی فیملی کو اور میرے چاچا کی فیملی کو، جو کہ یہ جو درد ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں. اور کسی بے شک اللہ پاک کی امانت تھی، اللہ پاک نے لے لی، لیکن جو درد ہوتا ہے وہ ہم لوگ وہ انبیریبل ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اور کسی پر یہ آزمائش نہ لائے، نہ ہی یتیمی کا دکھ لائے، نہ ہی اپنی جوان اولاد کا دکھ لے کر آئے. بس یہاں پر میں یہی شیئر کروں گی. اور لائک مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، مما ابھی بھی اسلام منصیرہ میں ہی ہیں، ہم لوگ آ گئے ہیں، میں رافع بھی کراچی سے واپس آ گیا تھا. اور بس یہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں. پہلے بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا، لائک سال میں ایک دفعہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا. اب تو کوئی بھی پتہ نہیں چلتا کسی کی زندگی کا. تو بس میں اپنی خالہ کے لیے بہت اپسیٹ ہوں، اور اپنی چاچی لوگوں کے لیے بہت اپسیٹ ہوں. ظاہر ہے ان دونوں کے گھر میں ایسی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور بس اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت کرے اور ان کی گھر والوں کو صبر عطا کرے.
اور بس میری خالہ کو صبر عطا کرے، ان کو اسٹرانگ کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوبارہ سے جو ہے اسٹینڈ لے سکیں، اور ان کی جھولی جو ہے ان کے بچوں کی خوشیوں سے بھرے، اور میری جو چاچی ہیں ان کو بھی صبر آئے، اور بس ہم لوگ تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے رونا پیٹنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بس میں تو یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک کسی بھی انسان کے اوپر یہ دکھ نہ لائے، چاہے وہ آپ کو دشمنی کیوں نہ ہو، ایسا دکھ کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ یہ دکھ ہوتا نہیں، برداشت کے باہر ہوتا ہے۔ سب سے کہتے ہیں، کسی نے مجھے بتایا بھی تھا کہ قرآن میں یہ دو دکھ ہیں، ہم لوگ اس سے بات بھی کر رہے تھے کسی سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ قرآن میں ایک اولاد کا دکھ، اور دوسرا کہ آپ کسی عورت پہ جو ہے کریکٹر پہ انگلی اٹھاتے تو اس کا دکھ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو بس اللہ پاک کی رحم کرے، چونکہ اپنے اولاد اور اپنے شوہر ان دونوں چیزوں کو کھونا بہت مشکل ہے، چونکہ جو ایک عورت ہوتی ہے اس کے لیے اس کا شوہر سب کچھ ہوتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کی اولاد سب کچھ ہوتی ہے۔ تو بس آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا میری خالو اور میرے کزن کے لیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ پاک بس اور کسی ازمائش میں نہ ڈالے۔ تو بس میرا یہیں تک تھا آج کا ولاگ، امید کرتے ہیں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے تو ڈو لائک شیئر سبسکرائب ٹو مائی چینل، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔